اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدوہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سنجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آج کا لیکچر امید ہے آپ نے ان دعائیہ کلمات سے گیس کر لیا ہوگا کہ ہماری ائمہ اثنا عشرہ سیریز کے آخری اور اماموں کے پہلے امام یعنی مولائے کائنات و مؤمنین امیر المومنین باب العلم فاتح خیبر اسد اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے کریم کے بارے میں آج کی ہماری محفل اور ہماری گفتگو کا محور انہی کی ذات ہے اور انہی کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو مولا کائنات عظیم صحابی رسول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے مرکزی فرد بھی ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں اور آپ اہل بیت کی ہستی بھی ہیں۔ تو آپ کے مقامات آپ کے القابات کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہنشاہ ولایت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روحانیت کے جتنے سلسلے ہیں، روحانیت، طریقت، درویشی، فقر، سب کے سب سلاسل مولا مشکل کشا کو اپنا امام مانتے ہیں۔ سب سلاسل مولا مشکل کشا کو اپنا امام مانتے ہیں، یا تو مولا علی کو مانیں گے یا اولاد علی میں سے کسی امام کو اپنا امام مانیں گے۔ تو بزرگوں، درویشوں، کلندروں اور روحانیت سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ روحانیت اور ولایت میں مقام کسی درویش کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک مولا علی کی مہر نہ لگے۔ تمام سلاسل میں آپ کا جو مقام ہے وہ مرکزی اہمیت کا حامل ہے، لیکن خاص طور پہ جو ہمارا سلسلہ کلندریہ ہے اس میں خاص طور پہ مولا علی کا جو مقام ہے اور آپ کی جو محبت ہے وہ ایک انفرادی حیثیت، منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ مولا مشکل کشا کو کلندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور جو بھی کلندر ہوا وہ مولا علی کا ذکر کرنے سے کلندر ہوا، آپ کی محبت میں فنائیت حاصل کرنے سے کلندر ہوا۔ اسی لیے کلندروں کو نائب علی بھی کہا جاتا ہے، کلندروں کو نائب علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی کلندر بزرگ ہوئے ان سب نے مولا مشکل کشا کی شان میں اشعار کہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا، چاہے بو علی کلندر ہو، چاہے سخی شہباز کلندر ہو، میرے مرشد ہادی حضور صاحب فقیر محمد شمس علی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سب نے مولا علی کے شان میں نذرانہ عقیدت اشعار کی صورت میں پیش کیے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز سخی شہباز کلندر نے جو اشعار کہے آپ کے بارے میں ان سے کرتے ہیں کہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔
تو سخی شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، قلندر ہوں اور مست ہوں، حیدری ہوں، قلندر ہوں اور مست ہوں۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ میں بندہ مرتضیٰ علی ہستم، کہ علی مرتضیٰ کا میں بندہ ہوں اور غلام ہوں۔ تو یاد رہے کہ سخی شہباز قلندر خود سید تھے، حسینی سید تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اولاد علی نہیں کہا۔ کیا فرمایا کہ من بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندان۔ مولا علی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رند ہیں، درویش ہیں روئے زمین پہ، مولا علی ان کے امام ہیں، مولا علی ان کے امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں، اس گروہ کے سربراہ ہیں۔ پیشوائے تمام رندانم، رہبر سالکم عارفانم، ہادی عاشقانم مستانم، کہ جتنے بھی عاشق ہیں، جتنے بھی مست ہیں، مولا علی ان کے ہادی ہیں، مولا علی ان کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ کہ سگے کوئے شیر یزدان، تو آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ سگے کوئے شیر یزدانم، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ سخی شہباز قلندر کچھ بھی نہیں، صرف علی کی گلی کا کتا ہے۔ اپنے بارے میں عاجزی کا اظہار مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آپ کر رہے ہیں کہ شہباز صرف مولا علی کی گلی کا کتا ہے۔ گو کہ آپ سید تھے، حسینی سید تھے، لیکن اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ رسد کے حشمت و جاہش، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ کسی کو ایسی عزت وجاہت حشمت نہیں عطا ہوئی جو اللہ نے حضرت علی کو عطا کی۔ منم عثمان مروندی بندہ درگاہش، آپ فرماتے ہیں کہ میں عثمان مروندی، سخی شہباز قلندر کا جو صحیح نام تھا وہ کیا تھا؟ عثمان مروندی۔ آپ فرماتے ہیں کہ منم عثمان مروندی بندہ درگاہش، کہ میں عثمان مروندی آپ کی درگاہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ادنا سا غلام ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنا بھی تعارف کروا دیا، حضرت عثمان مروندی سخی شہباز قلندر، انہوں نے اپنا بھی تعارف کروا دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے قلندری کا اور قلندر کا بھی تعارف کروا دیا کہ جو بھی قلندر ہوگا وہ جب تک ان باتوں پہ عمل پیرا نہیں وہ قلندر نہیں بنے گا۔ کون سی باتیں؟ کہ منم عثمان مروندی بندہ درگاہش، کہ میں علی کی درگاہ کا غلام ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ سگے کوئے شیر یزدانم، کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، کہ جب تک علی کا سگ نہیں کہلائے گا قلندر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سید قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی دیوان اسرار توحید میں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں چند اشعار کہے ہیں، تو ان میں سے کچھ اشعار حصول برکت کے لیے آپ فرماتے ہیں، چونکہ سائیں شمس علی قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پنجابی اور سرائکی میں ایک مکس زبان میں کلام ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام دا فخر علی، اولیاء اعظام دا فخر علی، نال فخر تمام انبیاء بیلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی روئے زمین کے جتنے اولیاء ہیں ان کا بھی فخر ہے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں 1,24,000 ان کا بھی فخر ہے آپ، کہ جتنے انبیاء ہیں وہ فخر کرتے ہیں مولا علی کی ذات پہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں دعائیہ کلمات کہ یا شاہ نجف یا امیر عرب، زامن علی ہے مرتضیٰ بیلی، یا شاہ نجف یا امیر عرب، زامن ہے علی مرتضیٰ بیلی، یا بحر صدف یا قندیل عرش، یا بحر صدف یا قندیل عرش، زامن علی مشکل کشا بیلی۔ تو زامن علی مشکل کشا بیلی۔ اسی طرح فرماتے ہیں مرشد پاک محمد امام میرے، زامن ہے علی المرتضیٰ بیلی۔
تو یہ اشعار بھی ہیں، دعائیہ کلمات بھی ہیں، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ سائیں قلندر پاک کو مولا مشکل کشا سے کس قدر عقیدت اور آپ کا محبت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن روحانیت کی تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے لوگ اور اہل نظر وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود وقت کے قلندر تھے۔ تو علامہ اقبال نے مولا علی کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ کیسے بیان فرمایا اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا، فارسی کے اشعار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شاہ مردان علی، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ مولا علی تھے۔ مسلم اول شاہ مردان علی، پہلے مسلمان اور دلیر مردوں کے سردار۔ مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمان بھی ہیں اور شاہ مردان یعنی دلیروں کے سردار بھی ہیں آپ۔ اسی طرح فرماتے ہیں عشق را سرمایہ ایمان علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی نظر میں، محبت کی نظر میں ایمان کا سرمایہ ہی علی ہے، کہ ایمان کا سرمایہ ہی علی ہے، یعنی مولا علی کی جو محبت ہے وہی ایمان کا کل ہے، وہی ایمان کا سرمایہ ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کے ایمان میں کمی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کے ایمان میں کمی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اگلے شعر میں کہ از ولائے دود مانش زندہ، کہ آپ کے گھرانے کی محبت سے ہی اقبال زندہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مولا علی کے گھرانے کی محبت کی باعث اقبال زندہ ہے۔ از ولائے دود مانش زندہ، در جہاں مثل گوہر تابندہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے گھرانے کی محبت کا اثر ہے۔ کبھی سوچا کہ شاعر اتنے گزرے، لیکن علامہ اقبال کو اللہ نے ایک مقام دیا کہ ہم شاعر مشرق کے طور پہ جانتے ہیں، اور ہمارے قومی شاعر ہیں پاکستان کے، شاعر اور بھی بڑے گزرے، فراز، فیض، غالب، بڑے بڑے شاعر گزرے، لیکن شاعر مشرق نہ بن سکے، حکیم الامت نہ بن سکے، اور ہمارے ملک کے قومی شاعر نہ بن سکے۔ جس سرکاری دفتر میں آپ جاتے ہیں علامہ اقبال کی تصویر قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو کبھی اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ اللہ نے یہ مقام کیوں دیا، تو اس کا جواب خود علامہ اقبال دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ از ولائے دود مان زندہ، کہ علی کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے میں زندہ ہوں، میرے دل کی زندگی علی کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ در جہاں مثل گوہر تابندہ، کہ اس جہان میں ایک گوہر، ایک قیمتی پتھر کی طرح چمکتا ہوں، تو یہ علی کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے، کہ علی کی محبت نے اقبال کو ایسا بنا دیا کہ جیسے ایک چمکتا ہوا گوہر ہوتا ہے، اور ساری دنیا میں چمکتا ہوں۔ یہ علی اور علی کے گھرانے کی محبت کا اثر ہے۔ تو اردو اشعار میں ایک شعر میں آپ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ شاہ لافتہ ہوں میں، بندہ شاہ لافتہ ہوں میں، اور آپ فرماتے ہیں فیضان اقبال ہے اسی در کا، پہلا مصرع یہ ہے، فیضان اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہ لافتہ ہوں میں۔ یہاں آپ نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں مولا علی کا غلام ہوں اور میں مولا علی کا بندہ ہوں۔ اسی طرح فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دانش فرنگ ہے، یعنی جو انگریزوں کی ایک زندگی ہے، انگریزوں کی جو دنیا ہے، یورپ کی جو چمک دمک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پہ وہ کوئی اثر نہ کر سکی، خیرہ نہ کر سکی۔
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک سرما خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ فرماتے ہیں کہ اقبال کو یورپ مغرب کی چمک دمک سے کوئی غرض نہیں، اقبال کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو مدینہ اور نجف کی خاک کو سرما بنانے سے۔ تو اس شعر سے اندازہ ہوگا کہ مولا مشکل کشا کی محبت کس قدر علامہ اقبال کے دل میں تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ قلندری مقام ان کو حاصل تھا، اور قلندری تب تک نہیں ملتی جب تک مولا علی کی محبت نہ ہو۔ تو آتے ہیں مولا مشکل کشا کی سیرت کی جانب، مختصر سی سیرت، آپ کی چیدہ حالات، آپ کی سیرت طیبہ سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ولادت مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ حضور کے چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ان کے گھر پیدا ہوئے۔ تو آپ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، آپ حضور کے چچا کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ سب سے بڑے فرزند ان کا نام تھا طالب، اس کے بعد عقیل علیہ السلام، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جعفر، اس کے بعد مولا علی کی ولادت ہوئی۔ تو اس طرح سے آپ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے نام اسد رکھا، کچھ روایات میں ہے حیدر، یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ تو میرے نزدیک دونوں نام، دونوں روایات معتبر ہیں، اسد بھی اور حیدر بھی۔ تو آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ جب ان کو خبر ملی اور وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے نام علی رکھا، انہوں نے نام علی رکھا۔ علی کا مطلب اونچی شان والا، یہ نام آپ کے والد نے آپ کا رکھا۔ تو بچپن سے ہی مولا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور آغوش مصطفیٰ میں آپ نے تربیت پائی۔ بچپن سے ہی اکثر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ رہا کرتے، اور بچپن سے آپ کی تربیت وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو چونکہ آپ کی عمر کم تھی، اور آپ کی عمر شاید 10 سال یا 8 سال کی عمر تھی جب اعلان نبوت ہوا، تو آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے قبل بت پرستی نہ کی۔ کبھی بھی آپ نے کسی بت کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، اپنا چہرہ نہیں جھکایا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہو، کہ اللہ آپ کے چہرے پہ اپنا کرم نازل فرمائے، اللہ آپ کے چہرے کو مزید عزت دے، بابرکت کرے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اسلام لانے سے قبل بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کے وقت ہی آپ کو دین کی روشنی عطا فرمائی اور آپ کو سمجھ آئی۔ تو روایات میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت مولا علی حضور کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے دین اسلام کا تعارف کروایا۔ تو مولا علی نے اس وقت اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ تو اس بارے میں احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں دو رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے پہلے مردوں میں اسلام وہ لائے، اور کافی سارے صحابہ کرام اس چیز کے قائل ہیں کہ مولا علی سب سے پہلے مسلمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے، اول تھے۔ جیسے علامہ اقبال کا میں نے شعر پڑھا، مسلم اول شاہ مردان علی، تو میرے نزدیک مضبوط روایت یہی ہے کہ مولا مشکل کشا سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ تھے، لیکن اظہار اسلام نہ کر سکے، اپنے والد کے خوف سے آپ اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکے، اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، اس لیے اکثر صحابہ انہی کو مسلم اول جانتے ہیں۔ تو جب نبوت کے 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیجیے۔ کیا؟ اعلانیہ دعوت و تبلیغ۔ نبوت کے وقت آپ چھپ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب 3 سال کا عرصہ گزرا تو آپ کو حکم ہوا کہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ کی جائے۔ تو اس وقت آپ نے اپنے خاندان والوں کو کوہ صفا پہ اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے لوگو، اے میرے خاندان والو، کیا تم مجھے صادق امین نہیں سمجھتے؟ تو سب نے لبیک ہو کے کہا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ صادق امین ہیں، اگر آپ یہ بات کریں گے تو ہم مانیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو، شرک نہ کرو، ایسا کرنے سے دوزخ کی آگ سے بچو گے۔ تو میری اس دعوت میں کون کون میرے ساتھ ہوگا؟ تو سب قریشی، سب ہاشمی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی نئی بات کی ہے۔ تو کوئی نہ بولا۔ 8-10 سال کی عمر مولا علی کی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، گو کہ میں ابھی بچہ ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں اور کانپتی ہیں، میری آنکھوں میں اشوب چشم ہے اور میں کم عمر ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ واحد تھے اس وقت قریش میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، بنو ہاشم میں سے۔ تو اس پہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، اس پہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ ایک نوجوان 40 سال کی عمر کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ ایک 10 سال کا بچہ ہے، یہ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے، یہ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ تو اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ جب آپ کا یقین کسی کاز پہ ہوتا ہے تو شروع میں بے شک آپ کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، شروع میں بے شک آپ چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالتے ہیں اور آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے آپ، حتیٰ کہ کفار کے ظلم و ستم برداشت کر کے مسلمان جب حکم الہی سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت ایک ایک کر کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافی سارے اکابر صحابہ ہجرت کر چکے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے صرف ابو بکر اور مولا علی رہ گئے۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنے رفیق سفر کے طور پہ چنا، ہجرت کے سفر میں رفیق کے طور پہ، ساتھی کے طور پہ ان کو چنا، اور مولا علی کو پیچھے چھوڑ گئے امانتیں واپس کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، اے علی یہ امانتیں میرے پیچھے سے ان لوگوں کو لوٹا دینا، اور جب امانتیں لوٹا چکو
تو تب میرے سے آ کے مل جانا۔ تو اس وقت یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ دار الندوہ میں ان سب نے میٹنگ کی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور سب قبیلے والوں نے اپنا ایک ایک بہادر جنگجو اسے چنا، تلواروں سے لیس، اسلحے سے لیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے اور نعوذ باللہ رات کو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس رات مولا علی نے باوجود ان سب باتوں کو جانتے ہوئے، مولا علی نے وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گزاری، جبکہ پتہ تھا کہ موت سامنے ہے اور کفار کے لوگوں نے، کفار مکہ نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس بارے میں مولا علی خود فرماتے ہیں، توجہ سب کی، اس بارے میں مولا علی خود فرماتے ہیں، ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات گزاری اور میں ان کو دیکھتا رہا کہ کب وہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے اٹھائیں گے، اور حقیقت میں میرا نفس قتل اور قید پہ آمادہ ہو گیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹا تو اس وقت ذہنی طور پہ میں تیار تھا کہ یا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا یا پھر مجھے قید کر لیا جائے گا۔ تو اس جذبے کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ حقیقت میں آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کرنے کے لیے پیش کیا، کیونکہ اس وقت کافروں کے گڑھ میں جبکہ کفار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے بستر پہ لیٹنا واقعی جمع مردی کا کام تھا اور دلیری کا کام تھا۔ تو جب اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے ان کفاروں کے گروہ میں سے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کے گھر کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر سے نکلے، ایک مٹی مشت خاک آپ نے سورۃ یاسین کی آیت پڑھی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ پڑھ کے آپ نے ان کی طرف پھینکی تو وہ کافر اندھے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے بیچ میں سے نکل گیا اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ تو مولا مشکل کشا بستر پہ لیٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوپر کیے ہوئے، تو جب صبح کے وقت کفار نے آ کے حملہ کرنا چاہا تو آپ کو اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور خود حضرت علی ہیں وہاں پہ۔ تو اس وقت روایات میں ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا، آپ کو باندھ دیا گیا اور مارا پیٹا گیا آپ کو، لیکن چونکہ آپ قریش کے معزز قبیلے سے تھے تو آپ کو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن آپ مکہ میں رہے اور امانتیں لٹانے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ امانتیں لٹانے کے بعد اب مدینہ کی طرف آپ نے سفر کیا، اور قباء کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں مسجد قباء میں جب آپ نے بنیاد ڈالی اور وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اس وقت حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے۔ تو جب آپ آئے تو سفر کی تھکاوٹ اور پھر کفار مکہ نے جو تشدد کیا اس کی وجہ سے آپ اتنا زخمی تھے کہ آ کے گر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ اطلاع دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ علی آ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چل کے نہیں آ سکتے، تو حضور خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن مولا علی کے پاؤں پہ ملا اور آپ کے جسم پہ، اور جس سے آپ کو آپ کی تکلیف دور ہوئی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے پاؤں میں کبھی تکلیف نہ ہوئی، اس دن کے بعد میرے پاؤں میں دوبارہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مولا مشکل کشا نے وہیں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقامت رکھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جسے ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپس میں
بھائی بنا لیا تاکہ انصار وہ مہاجرین کو سپورٹ کریں، کیونکہ مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک میقات اور اس کا ایک سلسلہ بنایا۔ تو حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک انصاری کو، حضرت عمر کے ساتھ دوسرے انصاری کو بھائی بنایا۔ تو اس طرح کرتے کرتے جب سب جوڑے بن گئے تو مولا علی رہ گئے پیچھے۔ تو مولا علی نے پھر حضور کی طرف دیکھا کہ یا رسول اللہ، کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب مہاجرین کو کسی انصاری کا بھائی بنایا، تو میں رہ گیا ہوں پیچھے اور انصاری بھی کوئی نہیں، تو مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی میرے بھائی ہو۔ اس حدیث کو سنن ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کیا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو ہجرت کے 2 سال بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بحکم الہی آپ کا عقد مبارک ہوا، اور سن 2 ہجری کے بعد آپ کی شادی ہوئی، جس سے بعد میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ موضوع پچھلے لیکچرز میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ان کو اب اختصار سے کر کے اور آگے چلتے ہیں۔ شادی کے بعد وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن 2 ہجری کے بعد کا حکم ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ پرامن طریقے سے دین کی تبلیغ کی جائے، لیکن ان 2-3 سالوں میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کچھ بن گئی اور مسلمان اس قابل ہوئے کہ وہ جنگ لڑ سکیں، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار رہیں اور ضرورت پڑنے پہ جہاد کریں اور کافروں سے قتال کریں۔ تو اس وقت جنگ بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کا ایک مختصر لشکر کفار کے جب آمنے سامنے ہوا، اور پہلی جنگ اسلام کی جب ہوئی غزوہ بدر میں، تو مولا علی وہ پہلے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قتال کیا، ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 21-22 سال تھی۔ 21-22 سال کی عمر آپ کے علم میں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس روایت اس طرح سے ہے کہ جب فوجیں مسلمانوں کی اور کافروں کی آمنے سامنے ہوئی تو کفار مکہ کے لشکر میں سے 3 لوگ وہ سامنے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، وہ سامنے آئے عرب کے جنگ کے دستور کے مطابق۔ سب سے پہلے 1 on 1 3 یا 4 لوگ لڑتے تھے، جب وہ شہید ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، اس کے بعد پورے لشکر کی لڑائی ہوتی تھی۔ تو کفار مکہ کے لشکر میں سے 3 لوگ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ سامنے آئے، تو انہوں نے حل من مبارز کی آواز دی کہ کون ہے جو ہمارے سے آ کے لڑے۔ تو 3 انصاری اسلام کے لشکر سے باہر آئے۔ تو یہ لوگ کفار مکہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کے انصاریوں سے لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اس میں بے عزتی ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کے انصاریوں سے لڑیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے اپنے بھیجو، جو تم میں ہمارے اپنے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ان کو بھیجو تاکہ لڑائی کا مزہ آئے۔ جب یہ بات سنی تو اس وقت اسد اللہ و اسد رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے، حضرت عبید بن حارث وہ سامنے آئے، اور تیسرے مولا علی وہ اسلام کے لشکر سے تلوار اٹھا کے پہلے 3 لوگ جو سامنے آئے اس میں مولا علی بھی تھے۔ تو
انہوں نے جب لڑائی کی تو مولا مشکل کشا نے بہت جلد فوراً اپنے مخالف یعنی ولید کو آپ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کو آپ نے فوراً قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مخالف کو شیبہ کو قتل کیا، لیکن حضرت عبید بن حارث ذرا بوڑھے تھے، وہ اپنے مخالف عتبہ کو قتل نہ کر سکے، تو وہ مولا علی نے جب دیکھا کہ وہ تھوڑا کمزور پڑ رہے ہیں تو آپ نے آ کے اس وقت عتبہ کو بھی قتل کیا۔ تو آپ کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو سب سے پہلا جو قتال ہوا وہ بھی مولا مشکل کشا کی تلوار سے ہوا۔ حالانکہ آپ بڑے کم سن تھے اور بڑے بڑے جری صحابہ اس وقت لشکر میں موجود تھے، لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو غزوات میں جنگوں میں آپ کے کارنامے ایک سے بڑھ کے ایک، لیکن خصوصاً بالخصوص ایک واقعہ جو میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے اور واقعی دلیری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق جسے ہم غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانتے ہیں اور انگریزی میں ہم کہتے ہیں بیٹل آف ٹرینچ، کہ جب مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ مدینے میں رہ کے جنگ لڑنی ہے، اور کفار مکہ اس وقت پورے عرب قبائل کا ایک عظیم لشکر لے کے 10,000 کے قریب لوگوں کا لشکر لے کے مدینے کا انہوں نے محاصرہ کیا، تو مسلمانوں نے خندق کھود دی، خندق مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی۔ تو اس وقت کا واقعہ بڑی مشکل جنگ تھی، وہ بھی جس جنگ میں مسلمانوں کو فاقے کرنے پڑے۔ اس جنگ میں جب آمنے سامنے لڑائی کا موقع آیا، کچھ کافروں کے جو پہلوان تھے، جو ان میں بہادر تھے اور دلیر تھے، وہ خندق جہاں سے تنگ تھی وہاں سے کراس کر کے آگے آ گئے۔ ان میں ایک بہت بڑا عرب کا بہادر، اس کا نام تھا عمر بن عبدود۔ کیا نام تھا؟ عمر بن عبدود۔ وہ بھی آ گیا اور اس نے آگے آواز دی، سامنے مسلمانوں کا لشکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اکابر صحابہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے آواز دی، حل من مبارز، کون ہے جو میرے ساتھ لڑے گا؟ اب عرب میں اس وقت اس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمر بن عبدود ایک ہو اور آگے لڑنے والے ہزاروں، عمر بن عبدود کا پلڑا بھاری ہے، 1000 جنگجوؤں سے زیادہ طاقت ہے اس بندے میں۔ جب عمر بن عبدود نے آواز دی تو لشکر اسلام میں سے آواز نہیں آئی، خاموش ہو گئے سب لوگ۔ تو مولا علی اس وقت عمر مبارک 24-25 سال، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضور نے بازو پکڑ کے روک لیا۔ آپ نے کہا، اے علی، یہ عمر بن عبدود ہے، تم نہیں جاؤ۔ عمر بن عبدود نے جب دیکھا کوئی آگے سے نہیں آ رہا، اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے جس میں مسلمانوں کے لشکر کو بزدل کہا۔ تو مولا علی نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے کہ میں اس کا کام تمام کروں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، یہ عمر بن عبدود ہے، تم نہیں لڑو گے اس سے۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس نے للکارا عمر بن عبدود نے، تو پھر مولا علی ان سے صبر نہ ہوا، انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ مجھے موقع دیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں علی، یہ عمر بن عبدود ہے، اس سے نہیں لڑنا۔ تو مولا نے فرمایا، اگر عمر بن عبدود ہے تو ہوا کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ مولا علی بیتاب ہیں تو آپ نے اجازت دی کہ جاؤ علی لڑو۔ تو مولا علی اس کے آمنے سامنے ہوئے اور مولا نے اس کو کہا کہ اے عمر، میں نے سنا ہے کہ کوئی تمہارے سامنے 3 سوال کرے، تم اس میں سے ایک لازمی پورا کرتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک سنا ہے۔ تو آپ نے کہا
کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میری دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، جس قبیلے سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہیں کرنے تو پھر آؤ لڑو میرے ساتھ۔ وہ آگے سے ہنس پڑا۔ اس نے کہا اس نیلے آسمان کے نیچے تم پہلے شخص ہو جس نے میرے سے لڑنے کی جرت کی ہے اور جس نے یہ مجھے لڑائی کے لیے طلب کیا۔ تو وہ عمر بن عبدود اس وقت گھوڑے پہ اور مولا علی پیدل پیادہ، گھوڑے پہ نہیں آپ۔ تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا کہ بچے تمہارے ساتھ میری لڑائی بنتی نہیں، تمہارے ساتھ میری لڑائی بنتی نہیں، تم چھوٹے ہو، اپنے کسی چچا کو بھیجو، لشکر اسلام میں سے کسی بڑے کو بھیجو جس کے ساتھ میری لڑائی بنتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں لڑنا چاہتے لیکن میں تمہارے سے لڑنا چاہتا ہوں، میں تمہارا خون کرنا پسند کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو غصہ آ گیا اور وہ گھوڑے سے اترا بڑے تکبر کے لہجے میں، اور گھوڑے سے اتر کے اس نے تلوار ماری گھوڑے کی ٹانگوں پہ اور ٹانگیں کٹ گئی۔ اس نے شو کیا کہ میں اب یہاں سے یا مروں گا یا ماروں گا۔ تو جب لڑائی ہوئی تو بڑا پھرتیلا، پورے جسم میں لوہے کا اس نے زرہ پہنا ہوا اور بڑا جنگجو تھا۔ اس نے آ کے مولا مشکل کشا پہ وار کیا تو مولا نے ڈھال سے وہ وار روکا، ڈھال سے آپ نے ڈھال ایسے کی اور وار روکا، لیکن اس میں جان اتنی تھی کہ تلوار کا اس نے وار کیا تو ڈھال کے اندر سے ہوتے مولا کے سر مبارک پہ جا کے اس کا زخم ہو گیا۔ تو اس کا خیال تھا کہ مولا علی زخم کی وجہ سے گر جائیں گے، لیکن آپ نے فوراً سے ہی مڑ کے ایسا حملہ کیا کہ اس کا بازو کٹ گیا، اور بازو جب کٹا تو خون کا فوارہ نکلا۔ آپ نے دوسرے وار میں اس کو قتل کر کے سائڈ پہ کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو لشکر اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ نے علی کو فتح دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ دمکنے لگا، اور مسلمانوں کے جو لشکر کا حوصلہ تھا وہ بڑا بلند ہو گیا، اور کفار کے لشکر کا حوصلہ پست ہو گیا کہ اتنا بڑا جنگجو اور مولا علی جیسے نوجوان 24 سال کی عمر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اسی لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جنگ میں آپ کی زبان مبارک سے یہ آپ کو القاب دیے گئے، اور جو آپ کی تلوار ہے ذوالفقار، سب نے سنا ہوا جی، مولا علی کی تلوار کا نام ذوالفقار۔ اصل میں یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جب مولا علی مقابلے کے لیے گئے اس وقت حضور نے یہ تلوار مولا علی کو دی، تو آپ کی دلیری، آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اس وقت یہ فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو اسی طرح غزوات بے شمار، لیکن مولا علی کا نام ہو اور جنگ خیبر کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ جنگ خیبر کا موقع، یہودیوں کے خلاف جنگ، خیبر مدینے کے سبربز میں ایک جگہ تھی، مدینے سے کچھ باہر، تو وہاں پہ یہودی قلعے بنا کے رہا کرتے تھے۔ تو جب حکم الہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی تو لشکر اسلام نے محاصرہ کیا ان قلعوں کا، ان قلعوں کا، خیبر کے قلعوں کا۔ اس وقت ایک مشکل درپیش آ گئی کہ خیبر کے سب قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ تھا اس کا نام تھا غموس۔ کیا نام تھا؟
وہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ مسلمان لشکر کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح وہ قلعہ فتح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، آپ پیچھے تھے، تو علم لشکر کا مختلف صحابہ نے اٹھایا اور حملہ کیا قلعے پہ، کسی طرح قلعہ فتح ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم اٹھایا، لشکر کی کمان سنبھالی، حملہ کیا، بڑا زور لگایا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علم اٹھایا، لشکر کی کمان سنبھالی، حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ تو مولا علی اس وقت لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اور وہ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ آپ اپنے پاؤں تک دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ مجاہد تھے، دلیر تھے، غیرت مند تھے، تو جنگی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا لشکر جنگ میں ہے اور میں پیچھے بیٹھا رہوں۔ یہ آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور آپ اس آنکھ کی تکلیف کے باوجود مولا علی اکیلے چل نکلے، اور آپ کی نیت تھی کہ میں لشکر اسلام میں شامل ہوں اور جا کے جنگ لڑوں۔ دوسری طرف صحابہ کرام سب پریشان کہ لشکر کو فتح نہیں ہو رہی، غموس کا قلعہ، تو سب لوگ عشاء کے بعد رات کا وقت ہے، حضور کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی ترکیب ہو، کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے، کوئی پلاننگ ہو کہ قلعہ کیسے فتح ہو۔ تو ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے ارادے سے باخبر کہ میرا علی لشکر میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، آپ نے فرمایا کہ کل جس شخص کو میں علم دوں گا، کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا، اسی کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، اور وہی فتح کرے گا۔ اب صحابہ کرام کو خبر کوئی نہیں کہ وہ بندہ کون ہوگا۔ جب حضور نے بات کی، سب لوگ سوچتے رہے ساری رات حضور نے کس کو علم دینا۔ کوئی کہے جی حضرت ابو بکر کو ملے گا، کوئی کہے جی حضرت عمر کو ملے گا، کوئی کہے عبید اللہ بن جراح کو ملے گا۔ سوچ میں پڑے ہوئے سب لوگ، علم کس کو ملنا ہے، تاکہ مولا علی لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولا مشکل کشا کی آنکھ میں تکلیف ہے، اور تو پاؤں بھی دیکھ نہیں سکتے، کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ صبح کا وقت ہوا، مولا نے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو بلایا، اور آپ نے علم اپنے ہاتھ میں پکڑا دینے کے لیے کسی کو۔ تو اس وقت سعد بن ابی وقاص وہ اٹھے کہ شاید مجھے علم ملے، حضرت عمر فاروق اٹھے کہ شاید مجھے علم ملے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے علی اٹھو، آج علم علی کو ملے گا۔ تو مولا علی اٹھے، اور سب صحابی دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنے پاؤں نہیں دیکھ سکتے، ان سے قلعہ فتح ہوگا۔ تو مولا علی آگے آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن مولا کی آنکھوں پہ لگایا، دم کیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے اپنے دست مبارک آنکھوں پہ لگایا تو میری تکلیف فوراً ٹھیک ہو گئی، اور ساری زندگی مجھے پھر آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو وہ آپ نے علم دے دیا مولا علی کو، اور سرکار نے اس وقت یہ لقب عطا فرمایا مولا علی کو، رجل کرار۔ رجل کرار، کرار کا مطلب دشمن پہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، دشمن پہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔
آپ نے فرمایا کہ مولا علی کے بارے میں کہ رجل کرار، تو یہ جو کرار آپ کے لفظ کے ساتھ لگتا ہے، حیدر کرار، یہ لقب آپ کو غزوہ خیبر کے موقع پہ عطا ہوا۔ مولا علی نے علم اٹھایا اور لشکر کی کمان سنبھالی، ایسی شدت سے وار کیا کہ کافروں کی صفیں چیرتے گئے، اور وہ دروازہ اس قلعہ گموس کا دروازہ، روایتوں میں ہے، کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ 7 بندے وہ دروازہ کھولنے کے لیے 7 بندے درکار تھے، 7 بندے ہوتے تو پھر وہ دروازہ کھلتا۔ تو کچھ روایتوں میں ہے کہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 بندے اگر اٹھانا چاہتے تو اسے اٹھا نہ سکتے تھے، 40 بندے۔ تو سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں، اہل مغازی نے لکھا کہ مولا مشکل کشا نے ایسا وار کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی روحانی قوت اور روحانی پاور آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے تنہا اکیلے نے جب وار کیا تو دروازے کو اکھاڑ کے پرے پھینکا، تنہا نے دروازے کو اکھاڑ کے پرے پھینکا۔ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو لشکر اسلام نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور جو یہودی تھے وہ دنگ رہ گئے کہ انہوں نے قلعے پہ اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور ان کے خیال میں کہ یہ دروازہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بھی اکھڑ گیا اور اکھاڑا بھی ایک بندے نے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ایک ایک اونٹ لے لو، کھانے پینے کا سامان لے لو اور چلے جاؤ۔ تو بے شمار مال غنیمت لشکر اسلام کو اس لشکر میں، اس جنگ میں، اس غزوہ میں حاصل ہوا۔ تیسرا اہم واقعہ سیرت علی جس کے بغیر مکمل نہیں، یہ وہ واقعہ بڑا اہم، بڑا توجہ طلب، اب سب لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات اور بھی توجہ سے سنی جائے۔ تیسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور حج کے بعد آپ واپس مدینہ آ رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم، وہاں پہ حضور نے پڑاؤ کیا، 7 صحابہ کرام ہیں، کتنے؟ 1,24,000۔ جب حضور نے حج ادا کیا اس وقت صحابہ کرام کی یہ تعداد ہو چکی تھی، وہ سب صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں۔ تو غدیر خم کے موقع پہ آپ نے ساتھیوں کو اشارہ دیا کہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ گفتگو سن لیں سب لوگ۔ اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب اور محبوب نہیں؟ سب مسلمانوں نے کہا بلا، بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ محبوب اور قریب ہیں ہمارے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد 2 چیزیں، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسری چیز وہ اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد ان دونوں چیزوں میں احتیاط کرنا، ان دونوں چیزوں کو نہ چھوڑنا، میرے بعد ان دونوں چیزوں کی احتیاط کرنا، ان دونوں چیزوں کو نہ چھیڑنا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو میرے بعد ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلی چیز کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن،
حضور نے کیوں نصیحت فرمائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ قرآن موجود ہر گھر میں ہوگا لیکن کھولے گا کوئی کوئی، ٹھیک ہے، ہر گھر میں موجود ہے لیکن کھولتا کوئی کوئی۔ آپ نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ دوسری روایت، دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَهْلِ بَيْتِي وَإِتْرَتِهِ، دوسری حدیث میں لفظ ہے اِتْرَتِهِ، ایک حدیث میں الفاظ ہے اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میری اولاد، میری اطرت۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا۔ تو یہ نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے آواز دی، علی، مولا علی کو بلایا گیا اور آپ نے ایسے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور آپ نے سب صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ مولا کا مطلب کیا؟ محبوب۔ مولا کا مطلب کیا؟ محبوب۔ مولا کے عربی میں بے شمار مطلب ہے، شاید 5 یا 10 مطلب ہے اس کے، تو لیکن بزرگان دین سمجھدار لوگ مولا کا مطلب لیتے ہیں سردار۔ تو اس حدیث کے ان الفاظ کے 2 مطلب نکلے۔ ایک، حضور کا یہ فرمان کہ جو علی سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، پہلا مطلب یہ۔ دوسرا مطلب کیا؟ کہ جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا سردار مانے۔ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگلے الفاظ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، وعاد من عاداہ، جو علی سے دشمنی کرے، جو علی کو دشمن سمجھے، اے اللہ تو بھی اس کو دشمن سمجھ، تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اسی طرح دیگر اگلے الفاظ ہیں اے اللہ اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی، اے اللہ ذلیل کر اس شخص کو جس نے علی کو چھوڑا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ جس طرف بھی علی ہو، حق کو علی کے ساتھ رکھ۔ تو یہ حضور کی دعا بھی تھی اور حقیقت بھی تھی کہ جس طرف مولا علی گئے حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ مولا علی کبھی باطل کی طرف ہو نہیں سکتے تھے، مولا علی کبھی باطل کی طرف ہو نہیں سکتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ۔ مسند احمد میں امام احمد روایت کرتے ہیں اور نسائی میں امام نسائی نے یہ روایت کی ہے۔ تو جب آپ نے یہ خطبہ دیا اور مولا علی کو یہ شرف اور عزت عطا فرمائی تو روایات میں سب سے پہلے شخص جنہوں نے کھڑے ہو کے مولا علی کو مبارک دی، سب سے پہلے شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب مبارک ہو کہ تم صبح اور شام اس حالت میں کرتے ہو کہ ہر مسلمان کے مولا ہو، ہر مسلمان کے محبوب ہو اور ہر مسلمان تم سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے شخص جنہوں نے مبارک دی وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ بات سنی اور اس بات مبارک دی تو جیسے بعض کم ظرف لوگ، بعض گمراہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں حضرت عمر فاروق پہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کا گھر جلایا، دروازہ توڑا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی ہو اور اس بات پہ سب سے پہلے مبارک دی ہو حضرت علی کو۔ تو گھڑی ہوئی روایات، جھوٹی روایات ان اکابر کے بارے میں منسوب کی جاتی ہیں جس سے اسلام کے اندر دراڑیں پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں کے وقت جو آپ کی خدمات تھیں وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں وہ کی، سب ہم نے ڈسکس کیا۔ مولا علی موجود رہے اور آپ نے غسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی طرح
خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بڑی مرکزی حیثیت آپ کو رہی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے آپ وزیر تھے. جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ یہ مولا علی کے پاس آتے. کیوں آتے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور یہ بات فرمائیں اور خلفائے راشدین پھر مشورہ طلب کرنے کے لیے علی کے پاس نہ آئیں؟ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخْذَاهُمْ عَلِي، کہ علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں، علی سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو حضرت عمر فاروق کے دور کی روایت مشہور ہے، جب بھی کوئی مشکل فیصلہ درپیش آتا حضرت عمر فاروق کو تو وہ مولا علی کو طلب کرتے اور مشورہ لیتے. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا تو مولا علی نے بعد میں آ کے بتایا کہ آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں. جس پہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور کلمات، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ توجہ، حضرت عمر فاروق نے فرمایا عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی آج موجود نہ ہوتا. عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی آج موجود نہ ہوتا. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اتفاق رائے سے آپ خلیفۃ الاسلام مقرر کیے گئے. شورا کے فیصلے کے مطابق آپ نے اپنا دور خلافت مکمل کیا، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے آپ کو کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت آپ کو شہید کیا، جس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی مولا علی کو. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، کیا تم کو میں ان 2 بخت ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تاریخ کے 2 بدبخت ترین لوگ کون سے؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا بدبخت وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹے، پہلا بدبخت وہ. آپ نے فرمایا اے علی، دوسرا بدبخت ترین شخص تاریخ کا وہ ہوگا جو تمہارے گردن پہ وار کرے گا جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ دوسرا بدبخت ترین شخص وہ ہے. اور حضور کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور کوفہ میں مولا مشکل کشا کو شہید کیا گیا. اور شوق شہادت دیکھیے کہ جب وار ہوا اور آپ کی شہادت قریب تھی، آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ تھے کہ فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب سے جنگ میں جانا، تلوار لے کے جب بھی جنگ میں گئے نیت شہادت کی تھی، لیکن جنگ میں شہید نہ ہو سکے. دلیر اتنے تھے، بہادر اتنے تھے، کوئی علی جیسا آگے سے آتا تو شہید کرتا. ساری زندگی جنگ میں کوئی شہید نہ کر سکا، لیکن اس بدبخت نے چھپ کے پیچھے سے وار کیا. تو لیکن شہادت نصیب ہونے کی خوشی اتنی، آپ نے فرمایا فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جیسے ائمہ اسرا کی سیریز میں، ہر سیریز میں ہم نے کوشش کی کہ احادیث کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے ان ہستیوں کا تعارف اور حدیث میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہے اس کو بھی بیان کیا جائے. تو مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث، جن کی شان میں سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. تو آپ کی شان میں بے حد احادیث مروی ہیں. ان میں سے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 احادیث وہ آپ کو سناتا ہوں جن میں مولا علی کی شان بیان ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے، زر بن حبیش وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا، کتاب کون سی؟ صحیح مسلم، صحیح مسلم، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں. زر بن حبیش روایت کرتے ہیں مولا علی سے، کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا. دانے کو پھاڑنے کا مطلب کیا کہ دانے سے جب پودا نکلتا ہے تو دانہ پھٹتا ہے اور اس سے پودا نکلتا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور زیرو کو پیدا کیا. بلا شبہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یقین دلایا کہ مومن ہوگا جو تمہارے سے محبت کرے گا اور منافق ہوگا جو تم سے بغض رکھے گا. حضور کے الفاظ مولا مشکل کشا کے بارے میں مومن کی نشانی کیا ہے؟ بڑی مضبوط حدیث ہے، سند بہت مضبوط ہے، اور جس کتاب کی ہے صحیح مسلم کا تعارف آپ کے سب لوگ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم ہماری حدیث کی دو کتابیں جن کو ہم صحیح مانتے ہیں، اس کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. حضور نے فرمایا مومن کی نشانی کیا کہ مومن وہ ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا اور منافق وہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا. تو جس کے دل میں بھی ایمان ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جدا نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور علی کی محبت نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت اور ایمان نہ ہو. ان دونوں چیزوں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح مسلم کی یہ روایت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کے دل میں علی کی محبت لازمی ہوگی. دوسری روایت سنن نسائی سے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو میرا مقام و مرتبہ تھا وہ مخلوق میں کسی اور کا نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو عزت، جو قرب مجھے حاصل تھا وہ پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا. آپ فرماتے کہ مجھے حضور نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ میں سحری کے وقت بھی، حضور کی اجازت ہے، آپ کے گھر تشریف لے جاتا، حضور سے اجازت طلب کر کے سحری کے وقت بھی میں حضور کے گھر چلا جاتا. اب سحری کے وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایسا وقت ہے جب آپ کسی قریبی دوست کے گھر بھی نہیں جا سکتے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی کہ فجر سے پہلے، یعنی تہجد کا وقت، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ مولا علی کی شان ہے. تیسری روایت سنن ترمذی سے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں، توجہ سب کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندہ بھنا ہوا وہ پیش کیا گیا. تو آپ اس وقت اکیلے تھے، کوئی صحابی ساتھ موجود نہیں تھا، کوئی صحابی ساتھ موجود نہیں. یہ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ سنن ترمذی، حدیث کی سنیوں کی تیسری کتاب. کوئی صحابی موجود نہیں. تو اللہ کے نبی اکیلا کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے. آپ نے کھانا رکھ دیا، دعا فرمائی، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. کیا؟ اے اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین بندے کو بھیج تاکہ میں کھانا کھاؤں. تو راوی لکھتا ہے کچھ دیر بعد مولا علی کا گزر تھا، جا کہیں اور رہے تھے، سوچا کہ حضور کو سلام کر لو، مڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. آپ نے پوچھا علی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا حضور دل کیا سلام کرنے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ روایت سنن ترمذی میں ہے. چوتھی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک دن مولا علی کو بلایا، چند صحابہ کو ساتھ مولا علی کے ساتھ بھیجا. کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے مسلمانوں کی. آپ نے فرمایا اے علی جاؤ اور ان کی سر کو بھی کرو، ان کو شکست دو. مولا علی صحابہ کرام کی جماعت ایک مختصر سا لشکر لے کے اس کی قیادت کرتے ہوئے گئے اور وہاں جا کے ان کافروں کو شکست دی اور کافی سارا مال غنیمت حاصل ہوا.
اس وقت مولا مشکل کشا سے ایک ایسا کام صادر ہو گیا جو حضور نے منع فرمایا ہوا تھا. آپ نے لشکر کو حکم دیے ہوتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو مولا مشکل کشا نے کچھ ایسا کام آپ سے ہو گیا. جب ہو گیا تو اس لشکر میں سے 4 لوگوں نے ٹھانی, توجہ, اس لشکر میں سے 4 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ واللہ ہم مدینے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کریں گے کہ علی نے یہ کام کیا. تو سب کے سب لوگ واپس مدینے جب آئے, لشکر واپس آیا, تو لشکر اسلام کی عادت تھی کہ گھروں میں جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے, پھر گھر جاتے. تو وہ جب لشکر آیا, سب لوگ سلام کر کے چلے گئے, یہ 4 شخص رک گئے. پہلا آگے ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کیا ظلم کیا, آپ نے یہ کام کرنے سے منع کیا لیکن علی نے یہ کر دیا. جب اس نے بات مکمل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. باقی تینوں نے سوچا شاید بات صحیح سے کنوے نہیں کر سکا یہ بندہ. دوسرا آیا, اس نے آ کے بات کی, اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی نے یہ کام کیا. تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. حتیٰ کہ 4 شخص جب آئے انہوں نے اپنی اپنی بات مکمل کی. تو حضور نے پھر جیسے انسان تھوڑا تنگ آ کے کہتا ہے, جیسے انسان تھوڑا سا ہلکے سے غصے میں کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ علی کے سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو, تم لوگ علی کے سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو. آپ نے ان 4 کو سامنے بلایا اور آپ نے فرمایا سنو, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور وہ دوست ہیں ہر اس مومن کے جو میرے بعد آئے گا. میرے بعد آنے والے ہر مومن کے دوست ہیں. پچھلی جو روایت غدیر خم والی حج سے واپسی پہ, من کنت مولا اللہم من کنت مولا فعلی مولا, حضور نے اس کی مزید تشریح کر دی کہ مولا کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے کے لوگ, نہ, مولا کے زمرے میں وہ بھی آئیں گے جنہوں نے بعد میں آنا ہے. قیامت تک کے لوگوں کے لیے علی مولا کا درجہ رکھتے ہیں, محبوب کا درجہ رکھتے ہیں اور سردار کا درجہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے, علی منی و انا من العلی, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور علی ہر اس مومن کا مولا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے, جو میرے بعد آئیں گے. اور 5ویں روایت, یہ روایت صحیح مسلم میں ہے, یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سعد بن وقاص سب لوگ جانتے ہیں, سنا ہوا نام, کون ہے؟ کون ہے یہ؟ عشرہ مبشرہ, 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی, حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی موجود ہے. سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کے وصال کے بعد جب امیر معاویہ حاکم ہو گئے, حکمران بن گیا, تو امیر معاویہ نے اس وقت حضرت سعد بن وقاص کو کسی جگہ کا سربراہ مقرر کیا, کسی لشکر کی کمانڈ دی. توجہ سب کی. تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ امیر معاویہ جب حاکم بنا, امیر بنا, اس نے حکم دیا نعوذ باللہ ممبر پہ, مسجدوں کے ممبر میں مولا علی کے بارے میں شب و ستم کیا جائے, مولا علی کو برا بھلا کہا جائے, لعن طعن کی جائے. امیر معاویہ کے دور میں یہ کام ہوا, انفارچونیٹ, غلط کام ہوا, لیکن ہوا کہ برسر ممبر مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کا حصہ بنا دیا گیا مولا علی پہ شب و ستم کرنا اور لعن طعن کرنا. تو سعد بن ابی وقاص نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے, نہ کوئی ایسی بات کرتے تھے جو مولا علی کے خلاف ہو. امیر معاویہ نے بلا لیا, معاویہ بن ابی سفیان, اس نے کہا
اے سعد تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے، علی کو برا بلا کہا کرو۔ تو سعد بن ابی وقاص نے سارے لا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی میرے علم میں ہیں کہ جو مجھے روکتی ہیں علی کو برا کہنے سے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو مجھے روکتی ہیں علی کو برا کہنے سے۔ آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات مجھے حاصل ہوتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی۔ کوئی ایک بھی بات اگر میرے اندر ہوتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص کوئی عام صحابی نہیں، یہ وہ صحابی ہیں، واحد ہستی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پہ فدا۔ سب صحابی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا۔ سعد بن ابی وقاص کی شان یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ جب سعد بن وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور کافروں پہ تیر چلا رہے تھے، میرے نبی تیر پکڑاتے جاتے، سعد تیر چلاتے جاتے، اس وقت سرکار نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تم پہ فدا۔ تو وہ سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ علی کو 3 باتیں ایسی حاصل ہیں کہ کاش ان میں سے اگر ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر تھا۔ پہلی بات آپ نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے نکل رہے تھے، آپ نے علی کو روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے پیچھے عورتوں اور بچوں کی نگرانی کرنے والا نہیں۔ جب جنگ کے لیے مسلمان جاتے تھے تو مرد چلے جاتے تھے، عورتیں اور بچے مدینے میں تھے، تو حضور کسی ایک کو چھوڑ دیا کرتے، کسی ایک صحابی کو گورنر بنا کے مدینے کا چھوڑ دیتے تھے پیچھے تاکہ لک آفٹر کرے، پراپرٹی کی، ویمن اینڈ چلڈرن، عورتوں بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ تو غزوہ تبوک پہ جب مولا علی کو چھوڑا سرکار نے تو جو بہادر ہے، جو جنگجو ہے، جو مجاہد ہے، وہ تو میدان جنگ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو مولا علی سوچ میں پڑ گئے، مساوس شاید کوئی غلطی ہوگی، حضور ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، تو سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور ہارون علیہ السلام نے نبوت میں ساتھ دیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضور نے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے میرا ساتھ ویسے ہی دیا جیسے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا دیا۔ سعد بن وقاص نے کہا پہلی بات یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا، یہ جو بات کی، اس سے بڑھ کے کسی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے۔ دوسری بات حضرت سعد کہتے ہیں کہ خیبر کے دن جب اللہ کے نبی نے علم تھاما اور فرمایا کہ میں یہ علم کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوگی، اور وہ شخص ایسا ہے کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول اس شخص سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس شخص سے پیار کرتے ہیں جس کو میں نے کل علم دینا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز دی تو آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے وہ علم لینے کے لیے، ان میں بھی تھا کہ کاش حضور وہ علم مجھے دے دیں، کاش حضور وہ علم مجھے دے دیں۔ اس حدیث کے علاوہ روایت نقل کر رہا ہوں، ملتی جلتی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے آج تک کسی پہ رشک نہیں ہوا سوائے علی پہ رشک ہوا ہے خیبر والے دن۔ جس دن حضور نے علم دینا تھا آپ نے علی کو دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے رشک ہوا کہ کاش یہ علم آج مجھے مل جاتا، کاش یہ علم آج مجھے مل جاتا۔ تو 2 باتیں۔ تیسری بات حضرت سعد بن ابی وقاص امیر معاویہ سے مخاطب ہیں، آپ فرما رہے ہیں تیسری بات
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ، آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو عیسائی آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں ان سے کہو کہ اپنے بیٹے، اپنی عورتیں، اپنے بھائی وہ لے کے آ جائے میدان میں اپنے بھائی، اپنی عورتیں اور اپنے بیٹے لے کے میں بھی آ جاتا ہوں میدان میں، تو مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مناظرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ۔ تو سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ اور اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کی جگہ پہ علی کو لے کے آئے، بیٹوں کی جگہ پہ حسن حسین کو لے کے آئے اور عورتوں کی جگہ پہ بی بی فاطمہ کو لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا جب اس آیت کی تفسیر میں مولا علی سامنے آئے تو میں علی کو کیسے برا کہوں؟ آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب بستیوں کو لے کے میدان میں آئے ان عیسائیوں کے سامنے، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں مولا مشکل کشا کی محبت کو مزید بڑھائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں مولا مشکل کشا کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔